زہیر بن حرب اور شجاع بن مخلد نے اسماعیل بن ابراہیم ابن الیہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا مجھے ابو حیان نے حدیث بیان کی، کہا یزید بن حیان نے مجھ سے بیان کیا کہ میں حسین بن صبرہ اور عمر بن مسلم تینوں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ جب ہم ان کے قریب بیٹھ گئے تو حسین نے ان سے کہا زید آپ کو خیر کثیر حاصل ہوئی، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ان کی بات سنی، ان کے ساتھ مل کر جہاد کیا اور ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھیں۔ زید آپ کو خیر کثیر حاصل ہوئی۔ زید ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی کوئی حدیث سنائیے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھتیجے میری عمر زیادہ ہو گئی، زمانہ بیت گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث یاد تھیں ان میں سے کچھ بھول چکا ہوں، اب جو میں بیان کروں اسے قبول کرو، اور جو بیان نہ کر سکوں تو اس کا مجھے مکلف نہ ٹھہراؤ۔ پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مکہ اور مدینے کے درمیان واقع مقام خم کے پانی کے مقام پر خطبہ سنانے کو کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد کی اور اس کی تعریف کو بیان کیا اور واضح و نصیحت کی، پھر فرمایا کہ اس کے بعد اے لوگو میں آدمی ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا موت کا فرشتہ پیغام اجل لائے اور میں قبول کر لوں۔ میں تم میں دو بڑی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، پہلے تو اللہ کی کتاب ہے اور اس میں ہدایت ہے اور نور ہے، تو اللہ کی کتاب کو تھامے رہو اور اس کو مضبوط پکڑے رہو۔ غرض کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب کی طرف رغبت دلائی، پھر فرمایا کہ دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہوں، 3 بار فرمایا۔ اور حسین نے کہا کہ اے زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون سے ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اہل بیت نہیں ہیں؟ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں داخل ہیں، لیکن اہل بیت وہ ہیں جن پر زکوٰۃ حرام ہے۔ حسین نے کہا کہ وہ لوگ کون ہیں؟ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ علی، عقیل، جعفر اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادیں ہیں۔ حسین نے کہا کہ ان سب پر صدقہ حرام ہے؟ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6225۔